ریئل ورلڈ کے دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو ایک ایسا روحانی اور حیرت انگیز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جو صرف کرامت ہی نہیں بلکہ ربانی ولایت کی ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ یہ واقعہ ہے اس وقت کا جب بغداد کے گلی کوچے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے علم و تقوی سے جگمگا رہے تھے۔ آپ کی شہرت آسمانوں کو چھو رہی تھی، مگر آپ کو دنیا کی تعریفوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی۔ رات کا وقت تھا، جنگل کی سنسان فضا چاندنی مدھم روشنی میں درختوں کے سائے عجیب خوفناک شکل بنا رہے تھے۔ حضرت غوث پاک تنہائی کی تلاش میں ایک جنگل کی طرف جا رہے تھے۔ ہاتھ میں عصا، آنکھوں میں نور، چہرے پر سکون تھا۔ آپ اکثر خاموشی اور تنہائی کی تلاش میں جنگل کا رخ کرتے تھے، راتوں کو جاگتے، دن کو روزہ رکھتے اور اللہ کی یاد میں ایسے مغرور رہتے جیسے دنیا میں رشتہ ہی نہیں۔ ایک رات آپ بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک گہرے جنگل میں داخل ہوئے۔ وہاں ایک صاف میدان تھا۔ چمکتے چاند کے نیچے آپ نے نماز کے لیے جائے نماز بچھائی اور سجدے میں ریز ہو گئے۔ اچانک فضا میں کچھ ہلچل ہونے لگی۔ جنگل کی خاموشی خوف میں بدل گئی۔ ہوا تیز ہو گئی، درختوں کے پتے سرسرانے لگے۔ کچھ ہی لمحوں میں ایک غیبی سایہ نمودار ہوا، پھر دوسرا، پھر تیسرا، یہاں تک کہ میدان کے چاروں طرف سینکڑوں جنات آ گئے۔ ان کے چہرے سیاہ، قد لمبے، آنکھوں میں چنگاریاں اور لہجے میں گرج تھی۔ جنات کے سردار نے بلند آواز میں کہا، اے انسان، تو ہماری زمین پر ہے، یہاں ہماری عبادت گاہ ہے، فوراً یہاں سے نکل جا ورنہ انجام برا ہوگا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے سر اٹھایا، چہرہ روشن اور نگاہ میں سکون تھا۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر فرمایا، یہ زمین تمہاری نہیں، میرے رب کی ہے، اور میں اپنے رب کی عبادت کر رہا ہوں جس نے تمہیں بھی پیدا کیا ہے اور مجھے بھی۔ جنات آپ کے سکون پر حیران تھے۔ وہ چیخنے لگے، زمین تھر تھرانے لگی۔ کچھ نے آگ کے شعلے بلند کیے، کچھ نے فضا میں چکر کاٹنے شروع کر دیے۔ آپ پر جنات حملہ کرنے کو تیار تھے۔ فضا شدید سنسنی خیز ہو چکی تھی، مگر جیسے ہی غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے آواز بلند کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور ساتھ ہی سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی، فضا یکدم بدل جاتی ہے۔ جنات کانپنے لگے، بعض زمین پر گر گئے۔ جنات کی آوازیں مدھم پڑ گئی، ان کے جسم تھر تھرانے لگے اور ان کے دل جلنے لگے، جیسے کوئی روشنی انہیں اندر سے کاٹ رہی ہو۔ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر خوف سے بھاگنے لگے، مگر جنات کا سردار جمے رہا۔ وہ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے نورانی چہرے کو گھور رہا تھا، جیسے کوئی چھپی ہوئی حقیقت اسے بے نقاب کر رہی ہو۔ سردار جن گھٹنوں کے بل گرا، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے روتے ہوئے عرض کی، اے اللہ کے ولی، ہم نادان تھے، ہمیں معاف کر دیجیے۔ ہم نے آج پہلی بار اللہ کے سچے بندے کو دیکھا ہے۔ حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے نرمی سے فرمایا، اگر تم واقعی معافی چاہتے ہو تو اپنے دل سے شرک نکال دو اور اسلام قبول کر لو۔ اسی وقت وہ سردار جن اور اس کے ساتھ موجود تقریباً 500 جنات نے کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ اس کے بعد حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ایمان کی بنیادی تعلیم دی، عبادات، طہارت، نیت، نماز کی باتیں بتائیں۔ یہ جنات بعد میں اسلام کے مبلغ بنے اور دوسرے جنات کو بھی ہدایت کی دعوت دیتے رہے۔ اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے دوستوں کو کوئی مخلوق نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ایک ولی کی زبان سے نکلا ہوا کلمہ دلوں کو بدل دیتا ہے۔